دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک مرد اگر 10 افیئر کرے تو اسے کھلاڑی یا پھر ہیرو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ایک عورت ایک تعلق بھی بنائے تو اسے بد کردار یا رنڈی کہا جاتا ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آج ہم ایک ایسا راز کھولنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے، جو مرد اور عورت کے تعلقات میں دوہرا معیار رکھتا ہے۔ حال ہی میں عامر خان کی تیسری شادی نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہی شادی اگر کوئی عورت کرتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ ویڈیو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی، آپ کی سوچ کو بدل دے گی اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی۔ آج ہم بات کریں گے محبت، احساس اور برابری کی، اور اس دوہرے معیار کو بے نقاب کریں گے جو ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محبت کو جنس کی قید سے آزاد کیا جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے تو آپ کو جان کر حیرانگی نہیں ہوگی، اور اگر میں اس کو الفاظوں میں بیان کروں تو آپ کے دل میں لازمی ہلچل مچے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک مرد 10، 20 یا اس سے بھی زیادہ افیئرز کرے تو اسے کھلاڑی کہا جاتا ہے، ہیرو کہا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ واہ یار کتنا شاندار آدمی ہے کہ اس نے اتنی لڑکیوں کے ساتھ افیئرز کیے ہیں۔ لیکن اگر ایک عورت اسی طرح تعلق بنائے کسی کے ساتھ تو اسے رنڈی کہا جاتا ہے یا پھر بد کردار کہا جاتا ہے، اور اس کی اس معاشرے میں اتنی عزت کم ہو جاتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کبھی اس کو وہ عزت مل پاتی ہے اس معاشرے میں۔ کیا یہ ہمارا دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار کہاں سے آیا اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر۔ تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم تہذیبوں میں جب انسان نے سماجی ڈھانچے بنانا شروع کیے تو مردوں کو قوت، طاقت اور قیادت کا نمائندہ سمجھا گیا، عورتوں کو نازک، محفوظ رکھنے والی اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی مانا گیا۔ اسی طرح مردوں کو بیرونی دنیا میں مکمل آزادی حاصل ہوئی، جبکہ عورتوں کو 4 دیواری تک ہی محدود کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے کئی تعلقات کو فطری سمجھا گیا ہے، جبکہ عورتوں کی آزادی کو خطرناک سمجھا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ انصاف ہے؟ کیا انسانی جذبات، محبت اور تعلقات کی بنیاد پر اتنا بڑا فرق کرنا جائز ہے؟ آج کے جدید دور میں جب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹس اور یہاں تک کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، تو پھر یہ دوہرا معیار کس لیے؟ اب بات کرتے ہیں عامر خان کے بارے میں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بالی ووڈ میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، جنہیں مسٹر پرفیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کی فلمیں نہ صرف پیسہ کماتی ہے بلکہ معاشرے میں ایک سبق آموز بھی ہوتی ہیں۔ عامر خان کی پہلی شادی ریتا سے ہوئی، جس سے ان کے 2 بچے ہیں، جنید اور آئرہ۔ پھر انہوں نے کرن راؤ سے شادی کی، جس سے ان کا بیٹا آزاد ہے، اور اب حال ہی میں انہوں نے تیسری شادی کی ہے گوڑی سے۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو بہت سارے لوگوں نے اس پر اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ اسلام ان کو اجازت دیتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے متعلق کوئی بخار نہیں ہوا، اور نہ ہی تو اس کے خلاف کوئی احتجاج ہوا ہے، اور نہ ہی کسی نے عامر خان کے کردار کے اوپر سوال اٹھایا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہی عمل کوئی مشہور اداکار کرتی، جیسا کہ کاجول کرتی، دیپیکا کرتی، تو ان کے ساتھ کیا رد عمل ہوتا اور معاشرے میں کیسے ان کو ٹرول کیا جاتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے معاشرے میں ذلیل کیا جاتا، اس کے کردار کے خلاف باتیں کی جاتی، ان کی فلموں کی بائیکاٹ کی جاتی، اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کمپین چلائی جاتی۔ یہی تو وہ دوہرا معیار ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب دوستو بات کرتے ہیں اس متعلق کہ کوئی مرد اگر تو دوسری یا تیسری شادی کرے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور اگر یہی چیز عورت کرے تو تب معاشرہ کیا کرتا ہے۔ جب مرد کئی شادیاں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام نے اجازت دی ہے اسے، اس کے پاس یہ فطرتی حق ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ 4 کو پال سکتا ہے، اس کے پاس اتنی محبت ہے کہ وہ 4 پر لٹا سکتا ہے۔ جب کوئی مرد گرل فرینڈ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واہ یار اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کے پاس اتنی لڑکیاں ہیں،
واہ یار اس کی تو باڈی بڑی اچھی ہے جس کی وجہ سے لڑکی اس کے اوپر مرتی ہے، واہ یار اس جیسا ہمیں بھی بننا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر لڑکیاں جو ہیں وہ فدا ہوں۔ اور اسی طرح عورتوں کے لیے معاشرتی مخالفت یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایسا عمل کرتی ہیں یا ایک بھی افیئر کرتی ہیں، ایک بھی تعلق کسی سے بناتی ہیں، تو اس کے کردار کے خلاف کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی طرف بھی غور کرتے ہیں۔ یہ بے شرم ہے، اس کا کردار خراب ہے، یہ اپنے گھر والوں کو شرم سے ڈبا رہی ہے۔ معاشرے میں ایسی عورتوں سے بچنا چاہیے، یہ خود تو خراب ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو بھی خراب کرے گی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کیا ایک عورت انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں محبت کا جذبہ نہیں ہے؟ کیا اس کے کردار کے متعلق ایسی ہی باتیں ہوں گی اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق بنائے گی؟ یہ دوہرا معیار کس لیے ہے دوستو؟ نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ دوہرا معیار اس لیے ہے کیونکہ مرد جو ہیں وہ کماتے ہیں اور وہ عورتوں کو اپنے نیچے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کے عمل سے گزرتے ہیں جس سے وہ اپنی مردانگی کو ثابت کر سکیں۔ دوسری وجہ ہے دوستو مذہب کی غلط تشریحات کی وجہ سے مرد جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے مذہب کا استعمال کرتا ہے۔ عورت کو عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے، عورت کو گھر کی عزت سمجھا جاتا ہے، جبکہ مرد کھلا دندناتا پھرے جیسے مرضی اس معاشرے میں چلتا پھرے۔ اکثر جب ہم دوستو تعلقات کی بات کرتے ہیں تو مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کیا مذہب اس طرح کے دوہرے معیار کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام میں مردوں کو 4 شادیوں کا حکم تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری شرائط بھی لگائی گئی ہیں۔ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، سب بیویوں کو برابر کا سلوک دینا، اور اس کے بعد سب بیویوں کی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی شادی کرو۔ لیکن دوستو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو بھی اس چیز کی اجازت ہے؟ اسلامی تعلیمات میں عورتوں کو شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، طلاق لینے کا حکم دیا گیا ہے اور خلا لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اتنی شادیاں کرے۔ ہندوازم میں بھی تاریخی طور پر مردوں کو کئی شادیاں کرنے کی اجازت تو تھی لیکن عورتوں کو نہیں تھی۔ عیسائیت میں صرف ایک ہی شادی کی اجازت دی جاتی ہے، مگر مردوں کو وہاں پر فطرتی طور پر آزادی دی گئی ہے۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مذہبی تعلیم ہے یا سماجی پرانی صدیوں کی سماجی روایات کو مذہب کا رنگ دے کر اپنایا گیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم مذہب کا حوالہ دیتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مذہب نے اجازت نہیں دی۔ آج کے دور میں جب عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، ہر کام میں حصہ دے رہی ہیں، تو پھر یہ محبت جیسی چیزیں بھی ان سے کیوں چھینی جائے؟ کیوں ان کو محبت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کیا عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے؟ کیا عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ شادی کریں؟ اب اسی طرح دوستو مغرب ممالک میں جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں، یہاں پہ مردوں اور عورتوں کو دونوں کو ایک ہی حقوق دیے جاتے ہیں، دونوں ہی اپنی مرضی کے ساتھ اپنے اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ یہاں پر نتائج یہ ہے دوستو کہ مردوں اور عورتوں کی تعلیم بہتر ہے، مالی حالت بہتر ہے اور تشدد بھی کم ہے، لیکن یہاں پر مشکلات یہ ہیں کہ یہاں پر طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے اور خاندانی نظام بھی بہت کمزور ہے۔ اب سعودی عرب میں یہاں پر حال ہی میں عورتوں کو گاڑی چلانے کا حکم دیا گیا ہے، ملا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری پابندیاں ان پر لگتی ہیں۔ یو اے ای میں بھی عورتوں کو آزادی تو حاصل ہے، لیکن یہاں پر بھی دوہرا معیار اپنایا جاتا ہے۔ جاپان میں عورتوں کو مکمل آزادی تو حاصل ہے، لیکن کام والی جگہ پر ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی کی جاتی ہے۔ اسی طرح بھارت میں یہاں پر بھی سیم ٹو سیم پاکستان والی صورتحال ہے۔ جیسے پاکستان میں رواج ہیں، روایت ہے، اسی طرح بھارت میں بھی یہی رواج اور روایتیں ہیں۔ آخری پیغام کے ساتھ دوستو اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، وہ یہ ہے کہ محبت کو جنس کی قید سے آزاد کیا جائے، عورت کو مکمل انسان ہونے کا حق دیا جائے، اور یہ دوہرے معیار کو معاشرے سے جلد ختم کیا جائے۔ عورتوں کو وہ حق دے جو وہ خود اپنے لیے لینا چاہتی ہیں، اور اگر ہم بحیثیت معاشرہ اس طرح کے دوہرے معیار پر چلتے رہے تو ہم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔
تو کمنٹس میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں کہ کیا ہمیں عورتوں کو آزادی دینی چاہیے یا ان کو اسی طرح گھر کی چار دیواری میں باندھ کر رکھنا چاہیے۔